السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق آج الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈ فراہم کرنے کا آخری دن ہے۔ آج ڈیڈ لائن ہے آخری 10 اپریل کو۔ آج یعنی وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی مخصوص بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ہدایت کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کیے جائیں، کچھ بھی ہو پیسے جاری کیے جائیں، تاکہ شیڈول جو سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ لیکن ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈ فراہم نہیں کیا جا سکا۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ روز بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا تھا وزیر اعظم نے، اور آج دوبارہ اجلاس بلا لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کا۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے گزشتہ روز کہ فنڈ فراہمی کے حوالے سے، فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے پارلیمنٹ سے رہنمائی لی جائے گی، پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا اور پارلیمنٹ سے پوچھا جائے گا۔ اب پارلیمنٹ کیا جواب دے گی؟ پارلیمنٹ جواب یہی دے گی کہ جی قابل عمل نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اور 4 رکنی بینچ کا الگ فیصلہ ہے۔ 4 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے، تحریری طور پر جاری کر چکا ہے اپنا اختلافی نوٹ کے فیصلہ بھی کہ جی سو موٹو جو ہے، از خود نوٹس جو ہے وہ لینے کا اختیار چیف کے پاس نہیں ہے، اور اس معاملے پر سو موٹو بنتا ہی نہیں تھا، کیس بنتا ہی نہیں ہے، کیس خارج ہو چکا ہے۔ جب 4 رکنی بینچ کیس خارج کر چکا ہے تو پھر 3 رکنی بینچ کے اس کے بعد پھر 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے۔ پہلے 4 رکنی بینچ نے کر دیا فیصلہ، اس کے بعد پھر 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ تو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سب سے اعتراض، سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اقلیتی بینچ کا، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ بعد میں آیا ہے، پہلے 4 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہے۔ تو جب 4 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ چیف صاحب نے اپنا مخصوص بینچ بنا کے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کو، جو جن پر اعتراضات آ چکے ہیں، جن کے خلاف ایک جج کے خلاف 2 ریفرنس جمع ہو چکے ہیں، بلوچستان بار کونسل نے جمع کرایا ہے، یہاں پہ میاں داؤد ایڈوکیٹ جمع کرا چکے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو 2 ریفرنس آ چکے ہیں، پاکستان بار کونسل اعتراض کر چکی ہے، سیاسی جماعتیں اعتراض کر چکی ہیں جس جج پر، مظاہر نقوی صاحب پر، تو ان کو بینچ میں، اور وہ بینچ سے الگ ہو چکے ہیں۔ ان پر جب اعتراض آیا تو وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے، لیکن جب چیف صاحب نے دیکھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے جب دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہ جی یہ تو کام تو خراب ہو گیا ہے، جج تو 2 نکل گئے، فرض کریں میرے جو حامی جج تھے، ہم خیال جج تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینا تھا، اب تو رہ گئے ہیں وہ جج جو سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اطہر من اللہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی پہلے تو یہ طے کرو نا کہ پنجاب اسمبلی جو تحلیل کی گئی وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوئی یا نہیں، کیونکہ پرویز الہی کہہ چکے ہیں میں اسمبلی نہیں توڑنا چاہ رہا تھا، عمران خان نے اسمبلی توڑوائی۔ کیا عمران خان کے پاس اختیار ہے اسمبلی توڑوانے کا؟ آئینی طور پر تو عمران خان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ پارٹی چیئرمین ہو۔ تو عمران خان نے زبردستی اسمبلی توڑوائی وزیر اعلیٰ سے، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میل کر کے، پریشرائز کر کے، یا گن پوائنٹ پر، جو بھی اس کو دے نام مناسب ہوگا۔ تو کیا وہ تلوا سکتے ہیں؟ جب یہ اعتراضات اطہر من اللہ نے اٹھائے تو چیف صاحب نے کہا کہ دیکھا کہ یار یہ تو کام بگڑ جائے گا، تو 4 رکنی بینچ کے فیصلے کو، اختلافات کو، اختلافی نوٹ کو، ان کی رائے کو سائیڈ پہ کر کے 3 رکنی بینچ وہی انہی ججوں کا بنا دیا جن پر اعتراضات آ چکے تھے، اور فیصلہ دے دیا جی، جاری کر دیا، اور حکم جاری کر دیا وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، وزارت داخلہ کو، وزارت خزانہ کو، الیکشن کمیشن کو، سب کو حکم جاری کر دیا۔ وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ مائی لارڈ کہ ہم نہیں کر سکتے، حالات نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے،
ہم مجبور ہیں نہیں کرا سکتے الیکشن، لیکن چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں کچھ نہیں سنتا، جو عمران خان کی زبان یعنی ہے خواہش ہے وہ چیف صاحب اپنے فیصلے میں ظاہر کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، یعنی عمران خان کی خواہش پوری ہونی چاہیے، جس پہ پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے ایک بندے نے مخالفت کی تھی، محسن لغاری صاحب نے، باقی کسی نے مخالفت نہیں کی، حالانکہ اپوزیشن بھی ہے، فنکشنل لیگ بھی ہوتی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، یہ اپوزیشن میں ہے، یا پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں، چلو ان کو تو آپ کہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو انڈائریکٹ یعنی وہ فرینڈلی اپوزیشن، لیکن جی ڈی اے جو ہے وہ تو فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے، وہ تو الگ ایک اتحاد ہے، الگ جماعت ہے، فنکشنل لیگ جو حکومت میں شامل نہیں ہے، انہوں نے بھی نو کی آواز نہیں دی، نو کی آواز ان کی طرف سے بھی نہیں آئی کہ ہمیں منظور نہیں ہے قرارداد، صرف ایک محسن لغاری کی طرف سے آئی تھی، باقی تمام کے تمام ممبران نے یہ قرارداد کی منظوری دی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں اور اس کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔ جب ناقابل عمل ہو گیا تو پھر اب کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ تو کل وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ وزارت قانون سے مشاورت کرے اور فنڈز کی فراہمی کا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے اور پارلیمنٹ کی رہنمائی لے کر اس کے مطابق سمری تیار کی جائے، گائیڈ لائن پارلیمنٹ جو دے اس کو شامل کر کے اس کی مطابق سمری تیار کر کے آج کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے۔ یہ وفاقی کابینہ نے ہدایات جاری کی ہے وزارت خزانہ کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے اس لیے کیونکہ ایک تو پارلیمنٹ سپریم ہے، تمام معاملات پارلیمنٹ کے فورم پر لانے چاہیے، پارلیمنٹ سے منظوری لینی چاہیے، اور دوسرا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پارلیمان قرارداد منظور کر چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ جب قرارداد منظور کر چکی ہے پارلیمان تو اب پارلیمان سے پوچھے بغیر فنڈز کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں، کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ تو فنڈز فراہم نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، اور نہ ہی فنڈز کی فراہمی کا مجھے کوئی خاطر خواہ کو امکان نظر آ رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی قرارداد جب موجود ہے قومی اسمبلی کی، وہ کہہ چکی ہے کہ قابل عمل نہیں ہے فیصلہ، اور سپریم وزیر اعظم کو بھی قومی اسمبلی نے پابند بنایا ہے، وفاقی کابینہ کو بھی پابند بنایا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں۔ یہ جب اس طرح کی قرارداد آ چکی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے یہ فیصلہ سیاسی معاملات میں مداخلت ہے اور پارلیمانی امور میں مداخلت ہے، اور پارلیمنٹ میں مداخلت عدالت کو نہیں کرنی چاہیے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے اور آج پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہونا ہے، تو قومی اسمبلی میں وزارت خزانہ وزارت قانون کے ساتھ مشاورت کر کے قومی اسمبلی میں معاملہ لے آئے گی، اور قومی اسمبلی جو بھی ہدایات دے گی تو اس کے مطابق قومی اسمبلی کی رائے کے مطابق یا تو آج رولنگ دیں گے اسپیکر، بحث کرا کے مختلف ممبران سے تقاریر کرا کے ان سے رائے لے کے مختلف جماعتوں کے مختلف ممبران سے رائے لینے کے بعد یا اسپیکر رولنگ دے سکتے ہیں یا پھر قرارداد منظور کی جا سکتی ہے آج پھر ایک، لیکن کسی بھی شکل میں آج رہنمائی پارلیمنٹ دے گی کہ فنڈز فراہم کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کل بھی وزارت خزانہ نے، وزارت قانون نے، وزیر قانون نے کابینہ کو بریف کیا تھا، آج پھر بریف کریں گے۔ سیاسی جماعتیں اکثریت جو ہے انہوں نے کل بھی وفاقی کابینہ میں رائے دی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے، دونوں فیصلوں 4 اور 3 رکنی بینچز کے دونوں فیصلوں اور اختلافی نوٹ کے حوالے سے بھی اپنے ریزرویشن شو کیے ہیں، اور پارلیمنٹ کی قرارداد پر اطمینان اور اس پر عمل درآمد کے لیے کابینہ کو مختلف جماعتوں نے تاکید کی ہے، پابند بنایا ہے کہ پارلیمان کی قرارداد پر عمل درآمد ہونا چاہیے، نہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ متنازع ہے اور اقلیتی فیصلہ ہے جو قابل عمل بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ آج ڈیڈ لائن ہے
ڈیڈ لائن ہے کہ آخری ڈیڈ لائن کہ فنڈ فراہم نہیں ہو سکے. دوسرا، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جی 11 اپریل کو یعنی کل منگل کو ہر صورت میں رپورٹ پیش کی جائے، سیکیورٹی کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے، عمل درآمد کے حوالے سے. اب الیکشن کمیشن کل رپورٹ پیش کرے گا سپریم کورٹ میں، اور ابھی تک پنجاب کے حوالے سے بھی کوئی میرے پاس اطلاع تو میرے پاس کم از کم نہیں ہے کہ پنجاب میں سیکیورٹی پلان پنجاب حکومت کو، آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 10 اپریل تک، یعنی آج ان کی بھی ڈیڈ لائن ہے کہ 10 اپریل تک پنجاب میں سیکیورٹی فراہم کرنے کا جو پلان ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں بھیجا جائے. اب الیکشن کمیشن کو وہ بھیجا ہے نہیں بھیجا ہے، اور کیا اس میں اگر بھیجا ہے تو اس میں کیا کہا گیا ہے. یقینی طور پر جو پہلے موقف رہا ہے صوبائی حکومت کا، نگران حکومت کا، وہی موقف، توقع اسی موقف کی ہے کہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے. جس طرح پاک فوج نے بھی پہلے کہا ہے، سیکیورٹی اداروں نے، وزارت داخلہ نے، صوبوں نے، کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ مسائل کچھ اور ہے. دہشت گردوں کے خلاف پورے ملک میں، پنجاب میں اسپیشلی اور کے پی میں جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر 2 4 8 دہشت گرد مارے جانے کی خبریں آ رہی ہے. تو ایسے میں فورسز مصروف ہیں تو ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، فراہم نہیں کر سکتے. قوی امکان اس بات کا ہے، ان کا جواب بھی یہی آئے گا. لیکن سپریم کورٹ میں کل الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے گا. تو ابھی تک فنڈ فراہم نہ ہونے کی وجہ سے جو سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس نے متنازع جو فیصلہ دیا تھا، اقلیتی جس کو کہا جا رہا ہے یا متنازع کہا جا رہا ہے، جو شیڈول جاری کیا تھا، جس پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ شیڈول جاری کرنے کا اختیار چیف الیکشن کمشنر کا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کے مخصوص معزز ججز کا نہیں ہوتا. اسی لیے اس پر عمل درآمد ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب تک فنڈز اور سیکیورٹی فراہم نہیں ہوگی تب تک الیکشن کمیشن کیسے اس پر عمل درآمد کر سکتا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.